الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت 30ویں پارے کی ہے، سورت نمبر 114 ہے۔ اس سورت کا نام سورہ ناس ہے۔ سورہ ناس مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بغور سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فلق میں دنیاوی آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور سورہ ناس میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید کی ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ کی یہ 3 صفت ہے۔ رب، مالک، الہ ذکر کر کے اس سے شیطانی وساوس سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین یعنی ساتھی شیطان لگا ہوا ہے، جو ہر قدم پر اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو تباہ برباد کر دے۔ اول تو اس کو گناہ کی رغبت دیتا ہے اور طرح طرح سے اس کو بہلا کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو انسان جو طاعت و عبادت کرتا ہے اس کو خراب اور ضائع کرنے کے لیے ریا و نمود، غرور و تکبر کے وسوسے ڈالتا ہے۔ علم والوں کے دلوں میں عقائد حقہ کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالی ہی بچائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اس کا قرین یعنی ساتھی شیطان مسلط نہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین ہے؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی اور اس کو ایسا کر دیا کہ وہ مجھے بجز خیر کے کسی بات کو نہیں کہتا۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں معتکف تھے۔ ایک رات میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں گئیں۔ واپسی کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے۔ گلی میں دو انصاری صحابی سامنے آ گئے تو آپ نے آواز دے کر فرمایا ٹھہرو، میرے ساتھ صفیہ بنت ہوئے ہیں۔ ان دونوں نے بکمال ادب عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی کیا آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک، کیونکہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کی رگ و پے میں اثر انداز ہوتا ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ بدگمانی کا پیدا نہ کرے، اس لیے میں نے بتلایا کہ کوئی غیر عورت میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں ہے۔ ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اور کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات کو واضح کر کے تہمت کے مواقع کو ختم کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث نے شیطانی وساوس کا بڑا خطرناک ہونا ثابت کیا ہے، جس سے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین سے پناہ چاہی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے پناہ دیے بغیر انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے۔ انسان کا دشمن انسان بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی اس کا دشمن ہے۔ حق تعالی شانہ نے انسانی دشمن کو اول تو حسن و خلق اور مدارات اور ترک انتقام اور صبر کے ذریعہ رام کرنے کی تلقین فرمائی، اور جو ان تدبیروں سے باز نہ آئے اس کے ساتھ مجاہدہ کا حکم دیا ہے۔ برخلاف دشمن شیطانی کے اس کا مقابلہ صرف استعاذہ اور اللہ تعالی کی پناہ لینے سے تلقین کیا گیا ہے۔ ان تینوں آیتوں میں انسانی دشمن کا علاج عفو درگزر اور حسن سلوک سے بتایا گیا ہے، کیونکہ انسانی فطرت یہی ہے کہ حسن خلق اور احسان سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور جو شریر نفس فطری انسانی صلاحیت کو بیٹھتے ہوں ان کا علاج دوسری آیات میں جہاد و قتال بتلایا گیا ہے، کیونکہ وہ کھلے دشمن ہیں، کھلے ساز و سامان کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ان کی قوت کا مقابلہ قوت سے کیا جا سکتا ہے، برخلاف شیطان لعین کے وہ اپنی فطرت میں شریر ہے، احسان عفو درگزر اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا جس سے یہ اپنی شرارت سے باز آ جائے۔ قرآن کریم کو حق تعالی شانہ نے سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا، جس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کی مدد حاصل کرنا اور اس سے صراط مستقیم کی توفیق مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور صراط مستقیم یہی دو چیزیں ہیں جن میں انسان کی دنیا و دین کے سب مقاصد کامیابی مضمر ہے۔
لیکن ان دونوں چیزوں کے حصول میں اور حصول کے بعد اس کے استعمال میں ہر قدم پر شیطان لعین کے مکر و فریب اور وسوسہ کا جال بچھا رہتا ہے۔ اس لیے اس جال کو پاش کرنے کی مؤثر تدبیر اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے استعاذہ پر قرآن مقدس کو ختم فرمایا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اچھے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے شیطانی وساوس اور خیالات سے استعاذہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔